بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے قرآن و حدیث کے مطابق حور کا ذکر کیا جائے گا۔ حور العین کا مقام اور ان کی خوبصورتی کا عالم انسانی سوچ سے بالاتر ہے۔ وہ دنیاوی عورتیں جنہوں نے دنیا میں بے حد آزمائشوں کا سامنا کیا ہوگا، کیا انہیں جنت میں حور کے برابر مقام دیا جائے گا یا پھر ان دنیاوی عورتوں کا مقام حور سے بھی زیادہ بلند ہوگا؟ یہ سب جاننے کے لیے میری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جنت میں حور العین کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت اور دلکش مخلوق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں نیک مردوں کے لیے خاص طور پر تخلیق کیا ہے۔ کئی خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ حور العین کی صفات سن کر پریشان ہو جاتی ہے، گویا کہ نیک اور صالحہ عورت جس نے دنیا میں بے حد صبر کیا، جدوجہد کی اور تکالیف کا سامنا کیا، جنت میں کسی اور سے بدل دی جائے گی، لیکن حقیقت اس خیال سے بالکل مختلف ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں نیک عورت کی جنت میں شان و مقام کو واضح کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ حور العین سے زیادہ بلند اور عظیم مرتبہ رکھتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حور العین جنت میں سب سے افضل ہے یا عورت کا درجہ ان سے کم ہو سکتا ہے، تو آپ ایک حیرت انگیز حقیقت جاننے والے ہیں جس کے بارے میں شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت میں عورت کا مقام بلند ہوگا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کا انعام مردوں کے لیے زیادہ ہے اور جیسے وہ صرف حور سے بری ہوئی ہے، بلکہ خواتین کے لیے کوئی مساوی نعمت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے ذکر میں مومن مردوں اور مومن عورتوں دونوں کو یکساں شامل کیا ہے اور اس بات کی تصدیق فرمائی ہے کہ ان دونوں کے لیے برابر جزا و انعام عطا کیے جائیں گے۔ محترم سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں پیدا کیا ہے؟ عورتوں کی نیچر اور ہوتی ہے اور مردوں کی نیچر اور ہوتی ہے۔ عورت ایک ہی شوہر پر اکتفا کر لیتی ہے، لیکن مرد کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا پسند ہوتی ہیں اور وہ ایک سے زیادہ پر دلچسپی رکھنا پسند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کر کے یہ بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے لیے 72 حوریں ہوں گی، تاکہ ان 72 کو سن کر مرد نیک کام کرے اور اچھے سے جنت میں جا سکے۔ لیکن اس کے برعکس عورت اس چیز پہ اکتفا کر لیتی ہے کہ اس کا ایک ہی شوہر کافی ہے، وہ اسی سے محبت کرتی ہے۔ وہ اگر عورت کے لیے ایک سے زیادہ شوہر وہاں پر رکھے جاتے تو عورت کو وہ انٹرسٹنگ پارٹ نہ لگتا، عورت اس میں دلچسپی نہ رکھتی۔ اس لیے عورتوں کے لیے وہی ساری چیزیں ہیں جس میں عورت دلچسپی رکھتی ہے، جیسے کہ عورت دلچسپی رکھتی ہے بچوں میں، بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ عورت دلچسپی رکھتی ہے شاپنگ میں، تو شاپنگ کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ عورت نئی سے نئی چیز میں یا پھر نیچر سے محبت کرتی ہے، تو نیچر عورت کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ پھر جو چاہو گے وہی ملے گا، تو پھر آپ کو اس چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نیک عورتوں کو بھی وہی نعمتیں ملیں گی جو نیک مردوں کو دی جائیں گی، جیسے کہ خوبصورت محلات، بہتی ہوئی نہریں، جنت کی دوسری تمام نعمتیں، بلکہ ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا جو سب سے عظیم نعمت ہے۔ لہٰذا جنت میں مردوں اور عورتوں کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کو وہ نعمتیں عطا کی جائیں گی جو ان کے دل کی خواہش اور اطمینان کا باعث ہے۔ کیا حور العین دنیا کی نیک عورتوں سے افضل ہے؟ یہ بھی سوال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حور العین جنت کی مخلوق ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نیک مردوں کے لیے خاص طور پر پیدا کیا ہے۔ ان کا ذکر قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے، جیسے کہ سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
حوریں ایسی ہوں گی جیسے چھپائے ہوئے موتی، حوریں دلکش خوبصورتی کی حامل ہوں گی، ان کے چہرے شفاف اور چمکدار ہوں گے، ان کی آنکھیں نہایت بڑی، سیاہ اور سفید رنگ کے واضح تضاد کے ساتھ بنائی گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ جوان اور کنواری رہنے کی صفت سے نوازا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی نیک اور صالحہ عورتوں سے اعلیٰ مقام رکھتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ جنت میں مومنہ عورت کا مقام حور العین سے کہیں زیادہ بلند اور معزز ہوگا۔ وہ حوروں کی سردار ہوگی کیونکہ وہ نیک اعمال کر کے جنت میں پہنچی ہے، نیک اعمال کر کے، اپنی محنت کر کے پہنچی ہے۔ حوریں مردوں کے لیے انعام ہیں، لیکن وہ عورتیں جو مردوں کے لیے پہلی بیویاں تھیں، جو جنت دنیا میں پہلی بیوی تھی، وہ جنت میں بھی اس کی بیوی ہی بن کر رہے گی اور وہ بیوی کے طور پہ اپنا حق رکھے گی۔ یہ جو حوریں ہیں یہ انعام ہے، اور جو بیوی ہے وہ بیوی ہے، وہ ان سب کے سردار ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ دنیا کی نیک عورتیں حور العین سے افضل ہوں گی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں آزمائشوں کا سامنا کیا ہوگا، صبر بھی کیا ہوگا، خالص عبادت بھی کی ہوگی، جبکہ حور العین نے دنیا کے ان امتحانات کا سامنا نہیں کیا ہوگا۔ کیا جنت میں عورتوں کو شادی کے لیے مجبور کیا جائے گا؟ کچھ خواتین یہ سوال کرتی ہیں، اگر ایک مرد کو جنت میں حور العین ملے گی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی دنیاوی نیک بیوی کو چھوڑ دے گا؟ اور اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ وہ مومنہ عورت جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی ہوگی، لیکن ایک ایسی خوبصورت شکل میں جو دنیا کے مقابلے میں کہیں دلکش اور حسین ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جنت میں اپنے آخری شوہر کی بیوی ہوگی، یعنی اگر کسی عورت کی دنیا میں ایک سے زیادہ شادیاں ہوئی ہیں تو وہ جنت میں اپنے آخری شوہر کے ساتھ ہوگی، بشرطے کہ وہ شوہر بھی جنتی ہو۔ کیا عورت جنت میں کسی ناپسندیدہ مرد کے ساتھ رہے گی؟ ہرگز نہیں۔ اگر دنیا میں ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ ناپسندیدگی کے عالم میں رہ رہی ہے تو اس کو جنت میں ایسا نہیں ملے گا۔ جنت میں وہ اللہ کے انعام کے طور پہ اس کو ایسا شوہر مل جائے گا اس کی جگہ پہ جس سے وہ محبت کرے گی، اور وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے دل چاہیں گے، اور وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرو گے۔ یعنی جنت میں عورت اپنی مرضی کے مطابق مرد کا انتخاب کرے گی، چاہے وہ کسی خاص شوہر کو چنے یا کوئی اور نعمت طلب کرے، سب کچھ اس کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ جنت میں عورت کو کسی چیز پر مجبور نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ ہمیشہ خوش رہے گی، وہاں کوئی غم، دکھ یا منفی جذبات نہیں ہوں گے۔ یہ جو مجبوری ہے، یہ رشتے، یہ ساری دنیا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ خوش رکھیں گے، آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں۔ کیا جنت میں عورتوں کو وہی انعامات ملیں گے جو مردوں کو دیے جائیں گے؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں حور العین کا ذکر تو بہت زیادہ آیا ہے، لیکن خواتین کے لیے جنت میں کیا انعامات ہوں گے؟ ان کی تفصیل کم کیوں دی گئی ہے؟ دراصل قرآن کریم ایک ایسی زبان میں نازل ہوا ہے جو اس وقت عرب معاشرے اور لوگوں کی نفسیات کے مطابق تھی، تاہم ان کے پیغامات تمام انسانوں کے لیے ہیں، اور جنت کی نعمتیں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے برابر ہیں۔ جنت میں عورت حور العین سے زیادہ حسین ہوگی، نیک اور صالح عورت جنت میں حقیقی ملکہ ہوگی، جبکہ حور ان کے محل میں خادموں کی حیثیت رکھے گی۔ جنت میں عورت دنیا کی نسبت کہیں زیادہ حسین ہوگی، وہ حور سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ جنت میں کسی قسم کا ظلم یا عورتوں کے ساتھ فرق نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر شخص کو اس کی خواہش کے مطابق نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ اب یہ سوال آپ کو سوچنا ہے کہ کیا آپ جنت کی حوروں کی ملکہ بننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ ایسا عمل کریں گے کہ آپ سب سے اعلیٰ بیوی بن سکیں، جنتوں کی حوروں کی سردار بن سکیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جس بیوی کو آپ بے حد پسند کرتے ہیں اسے آخرت میں جنت میں اسے روپ میں دیکھیں، تو اپنے
ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو بھی نیک اعمال میں لگائیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے شوہروں کو بھی نیک اعمال میں لگائیں، تاکہ آپ جنت میں اکٹھے رہ سکیں اور اکٹھی زندگی گزار سکیں اور اکٹھی طور پہ آپ خوشی سے زندگی گزاریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔